IMF سے نیگوشیٹ غلط کرنا، جھوٹ بولنا IMF سے، یہ جو آپ کے آج مسائل ہیں یہ بنیادی طور پر IMF کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ IMF کے پاس جانا جرم نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ IMF کے پاس جانا جرم نہیں ہے، سرنڈر کرنا جرم ہے۔ جی آپ لوگوں نے بولا، مفتی اسماعیل صاحب تھے، خرم دستگیر تھے، آپ دیکھیں جب آپ معاملے کو مینیج نہ کر سکیں، جب آپ IMF کے پروگرام میں جائیں اور ملک میں مہنگائی ہو جائے، گروتھ رک جائے، آپ کے لوگ پریشان ہوں تو یہ سرنڈر ہوتا ہے۔ جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، پاکستان 22 دفعہ گیا ہے اور صرف ایک دفعہ آپ نے پروگرام پورا کیا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے، کیونکہ ہم نے نیگوشیٹ اچھا کیا، ہم نے محنت کی، ہم نے پالیسی کو امپلیمنٹ کیا، لیکن پھر بھی ملک میں نہ مہنگائی آنے دی اور نہ گروتھ رکنے دی۔ IMF کے پاس جانا جرم نہیں ہے؟ بالکل جرم نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت حکومت میں ہوں تو IMF کے پاس جائیں گے؟ میں دیکھیں یہ فیصلہ آپ حکومت میں ہو کے کرتے ہیں نا، لیکن آپ IMF کی ہر بات نہیں مانتے۔ سرنڈر کرنا جرم ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ IMF سے نیگوشیٹ غلط کرنا، جھوٹ بولنا IMF سے، یہ جو آپ کے آج مسائل ہیں یہ بنیادی طور پر IMF کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے باتیں وہاں کمٹ کچھ اور کیا، یہاں آ کر کیا کچھ اور۔ منی بجٹ کی منظوری متنازع ہے، یہ بھی آپ لوگوں کا پریس کانفرنس میں مین جملہ تھا۔ IMF سن لے کہ اسٹیٹ بینک سمیت تمام بلز واپس ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کا واپس ہوگا، یہ میں بالکل بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیسے واپس ہوں گے؟ اب تو صدر مملکت نے منظوری دے دی۔ میرے بھائی کل نئی حکومت آئے گی، ایک آرڈیننس سے ختم کر دے گی۔ نہیں، نئی حکومت کی صورت میں ہوگا نا۔ اس حکومت کی صورت میں آپ لوگوں کی اپوزیشن کیا ہے؟ جی اگر بل پاس ہو جاتا ہے ملک کا قانون بن جائے گا، وہ قانون پاکستان کو نقصان دے گا۔ جو قانون ملک کو نقصان دے وہ پھر کیا فائدہ ہوا اس قانون کا؟ اپوزیشن بطور مجموعی اس ساری صورتحال میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ آپ کی موجودگی میں جہاں پر ایک پارلیمانی جمہوریت سٹینڈ کرتی ہے، پارلیمانی جمہوریت عددی برتری کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ اپوزیشن کا رول خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، آلٹرنیٹ پالیسی دینا، عوام کی تکلیف کو اجاگر کرنا، یہ ہوتا ہے پارلیمان کے اندر۔ ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے کہ ہم چڑھ دوڑیں گے پارلیمان پر فتح کر لیں گے، یہ نظام نہیں ہے۔ یہ عددی برتری کی بنیاد پر ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں حکومت عددی برتری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کوئی مثال نہیں ہے پاکستان میں کہ کوئی حکومت بھی کوئی بل اس کا ڈیفیٹ ہوا ہو، کیونکہ جس دن بل ڈیفیٹ ہوتا ہے آپ کی حکومت ختم ہو جائے۔ یعنی آپ پارلیمنٹری پروسیس میں رہتے ہوئے عددی اکثریت ہوئی تو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ادروائز جیسے چل رہا ہے چلنے دیں گے؟ جی جب عددی اکثریت ہوتی ہے حکومت بھی آپ کی ہو جاتی ہے۔ نہیں، عددی اکثریت ہوتی ہے، پھر یہ کہنا کہ ہمارے بیانیے میں اتنی طاقت ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، آپ کے ساتھ 4 اتحادی نہیں مل پا رہے کہ گورنمنٹ آپ لوگ گرا سکیں؟ عوام مل رہی ہے نا۔ عوام کے نمائندے نہیں مل رہے؟ جی عوام کے نمائندے ٹیلی فون کال سے مل رہے ہیں۔ میری ٹیلی فون کال میری دلیل میں اب وزن کم ہے، ٹیلی فون کال میں زیادہ ہے۔ ارے آپ لوگوں کو بھی فون کالز آتی تھیں جب آپ لوگ تھے گورنمنٹ کے اندر، جب آپ لوگ گورنمنٹ میک اینڈ بریک کرتے تھے؟ جی ہم عوام، آپ لوگوں کے دور میں نہیں آئی کال؟ ہم عوام کی ووٹوں سے آئے تھے، ہمیں بیساکھی کی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں، وہ تو 2013 سے 15 کے دوران، 18 کے دوران نہیں پڑی نا، اس سے پہلے بھی تو آپ لوگ پہلے بھی کبھی نہیں، اس وقت بھی کبھی ضرورت نہیں پڑی، آپ لوگوں کی طرف سے کسی کو کالز نہیں گئی آپ کے اتحادیوں کے لیے؟ ہم نے کبھی کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بس اسی دور میں ہوا ہے؟ اسی طرح یہ ایک چوری شدہ حکومت آئی ہے، ایک چوری شدہ الیکشن نتیجے میں آئی ہے۔ رائٹ۔ اب سچویشن ایسی ہے کہ کارکردگی کی مایوسی کا لیول ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، تاثر یہ تقویت پانے لگا ہے کہ پنجاب میں بزدار صاحب شہباز شریف لگے ہوئے ہیں اور قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب بزدار لگے ہوئے ہیں۔ Would you agree to this comment, sir? نہیں، بزدار بہتر ہے، شہباز شریف صاحب بہتر ہے۔ اب وہ یہ تو سچویشن کو ڈائسیکٹ کرنا ہوگا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب شہباز شریف صاحب کی جگہ لگے ہوئے ہیں یا شہباز شریف بزدار لگے ہوئے ہیں؟ آپ کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں یا ناکامی کی علامت سمجھتے ہیں؟ اگر ناکامی کی علامت ہی سمجھی جائے تو شہباز شریف صاحب کے اوپر تو کامنٹ ہو رہا ہے نا ایز این اپوزیشن لیڈر۔ بالکل آپ وہ کامنٹ کر سکتے ہیں، جو اپوزیشن کرتی ہے وہ کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب اس کی قیادت کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس قیادت میں کوئی کمی اگر ہے تو اس کی نشاندہی کر دیں، بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے ہر ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ پارلیمان تو مفلوج ہو چکا ہے، کیونکہ پارلیمان میں نہ جمہوری قدریں ہیں، نہ پارلیمانی قدریں ہیں، نہ وہاں کسی کا احترام ہے، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب آپ کو پارلیمان سے باہر اپوزیشن کرنی پڑتی ہے۔ ہم نیشنل ڈیبیٹ میں آتے ہیں، ہم ٹی وی پروگراموں میں جاتے ہیں، ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں، ریلی کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، یہ اب اپوزیشن ہے۔ وہ مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے۔
لیکن ایک وقت میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا جب آپ پی ڈی ایم ابھی پی ڈی ایم میں ہیں، اس وقت بہت ببانگ دہل بہت زیادہ جلسے ہو رہے تھے، تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم استعفے منہ پہ ماریں گے، ہم اس پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ نہیں رہیں گے. جی بالکل. تو پھر کیوں نہیں ہوا وہ اس وقت؟ پھر آپ کو عددی اکثریت یاد کیوں نہیں آئی؟ جی استعفے کا اثر ہوتا ہے جب پوری اپوزیشن استعفیٰ دے دی. تو استعفیٰ اگر پوری اپوزیشن دے دیتی اس وقت تو نظام نہیں چل سکتا. تو باقی اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں. اور آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی نہیں ہے؟ نہیں، فلور اپوزیشن جو ہے وہ جہاں تک پارلیمانی اپوزیشن ہے اس میں اکٹھے ہیں، لیکن جہاں تک پارلیمان سے باہر ہے وہ راستے ہر ایک کے اپنے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی. ان کا اپنا ایک موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.